آج وقت کم ہوتا ہے اور میں خود بھی آج آنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن آج کئی مناسبتیں ہیں. ایک تو آج بہرحال ایام ازا کی ایک تاریخ ہے، تو یوں ہی مجالس ازا کا سلسلہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ آج 7ویں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، اور مضبوط روایت ہے، کمزور روایت نہیں ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آج حضرت امام حسن مجتبی سبط اکبر کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. اچھا، اب ایسی چیزیں ہمارے بر صغیر میں تو بہت جلدی اختلاف کا موضوع بن جاتی ہیں. آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے تو کیا کریں، جشن منائیں؟ ابھی روزانہ جو مجلس ہوتی ہے اس میں فضائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل پڑھے جائیں تو کیا بدعت ہو جائے گی؟ اور فرما رہے ہیں روز پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک بھی ہر مجلس میں فضائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا، روز فضائل ہوتے ہیں، آج فضائل ہونے میں کوئی قباحت ہے؟ واضح ہے. ایسے مسائل کو اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر دونوں روایتیں ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل بیان کیجئے، امام حسن کے مصائب بیان کیجئے. ہم ان کی خوشی میں بھی شریک، ہم ان کے غم میں بھی شریک. تو یہ کئی مناسبتیں ہیں آج. چونکہ کئی مناسبتیں ہیں تو اب تھوڑا تھوڑا تذکرہ تو سب کا کرنے کا جی چاہ رہا ہے آج میرا. اب ایک جملہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا سن. دیکھیے، خوف انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، کل اور پرسوں بیان کر چکا میں. اور انسان کی شخصیت کی تعمیر کے جتنے عناصر ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر رکھے ہیں. اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لیکن خوف انسان میں کمزوری پیدا کرتا ہے جب تک کہ وہ علم کے ساتھ نہ ہو. جہل کے ساتھ ہوگا خوف ہمیشہ انسان کو تباہ کر دے گا، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دے گا. اس لیے ہمیشہ خوف علم کے ذریعے اگر پیدا ہو، معرفت کے ذریعے اگر پیدا ہو تو وہ خوف کمزور نہیں کرے گا، وہ قوت بخشے گا. اسی لیے یعنی ہر لحاظ سے ہر مقام پر علم اور معرفت کی ضرورت ہے انسان کو. یہ جو پیغمبر اکرم معلم انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ دیا تھا، کیا نعرہ دیا تھا؟ سب کو یاد ہوگا، اتنی بار واعظین اور علماء ذکر کرتے رہتے ہیں، سب کو یاد ہوگا. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو گہوارے سے گور تک، آغوش مادر سے آغوش قبر تک. یہ کیوں؟ ایک پیغمبر امی نے، جسے دنیا نہ جانے کس مفہوم میں امی سمجھتی ہے، ہر نفس علم اور معرفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی. کیوں تعلیم دی؟ چونکہ ہر صفت کو جو چیز تقویت پہنچاتی ہے وہ علم ہے. اور اصلاً جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ علم ہے. خوف ہو یا محبت، ایک طرف خوف انسان کی شخصیت کو مضبوط شخصیت کی تشکیل میں ایک خاص رول رکھتا ہے، اور ایک طرف محبت. خوف کے بھی مراتب ہیں اور محبت کے بھی مراتب. خوف کے لیے بھی عربی زبان میں ماشاءاللہ 40 یا اس سے زیادہ الفاظ ہیں، اور محبت کے لیے تو سینکڑوں الفاظ ہیں. لیکن جو مراتب کو بتانے والے الفاظ ہیں آپ کو حیرت ہوگی، وہ 14 ہیں. اچھا، یہ چیزیں کسی ایک کتاب میں نہیں ملیں گی. جوانان عزیز، اگر الجھن ہو ریسرچ میں تو اس فقیر سے رجوع کر لیجئے گا. کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گی. سینکڑوں کتابوں کے مطالعے کے بعد کوئی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو کسی ایک کتاب میں سب کچھ نہیں مل جائے گا آپ کو. کہیں 5 لفظ ملیں گے، کہیں 7 لفظ ملیں گے، کہیں 13 لفظ ملیں گے، کہیں 11 لفظ ملیں گے. عربی زبان کی ایک مشہور کتاب ہے فقہ اللغہ و سر العربیہ، ثعلبی کی. اسے لغت میں امام مانا جاتا ہے. اس نے آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کا، تو اس نے غالباً 11، ایک مقام پہ 11 اور ایک مقام پہ 13 الفاظ گنائے محبت کے لیے. میں نے کہا کہ بس ایک ہی غلطی ہو گئی، 14ویں تک نہیں پہنچ پایا یہ. اب تیزی سے کچھ باتیں عرض کروں. لیکن یہ دیکھیے کہ محبت ہو تو علم و معرفت کے ساتھ، خوف ہو تو علم و معرفت کی روشنی میں. کلیدی مطالب ہیں یہ. بچوں کی تربیت شروع سے کریں تو ان کو بھی ہر موقع پہ جو چیز بتائیں نا، ان کے لائق ہو مگر علمی ہو، وہمی نہ ہو. اب پتہ نہیں ایسی باتیں ممبر سے عرض کرنا مناسب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن شعراء بھی ہوں گے، ادبا بھی ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو ناولسٹ ہوں گے، ناول لکھتے ہوں گے، شارٹ اسٹوریز لکھتے ہوں گے، آرٹیکلس لکھتے ہوں گے. تو میں ایک مطلب عرض کر کے آگے بڑھوں. آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے بر صغیر کا جو معاشرہ اتنا ضعیف الاعتقاد کیوں ہے؟
آپ کو سب کو یاد ہوگا، خاص طور سے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میری نسل تک یہ بات رہی، دادی اماں، پھوپھی جان، چچی جان، بڑی اماں، بڑے ابا بیٹھ کے کیا کرتے تھے سونے سے پہلے؟ کہانیاں سناتے تھے. اور کہانیوں میں کہانی کسے سنا رہے ہیں؟ بچے کو. اور کہانی میں کنٹینٹ کیا ہوتا تھا؟ کیریکٹرز کیا ہوتے تھے؟ جن، بھوت، پریت، شہزادوں کی شادی، معاشقہ. شہزادہ تو تھا، اس کو عشق ہو گیا کسی شہزادی سے. اب بتائیے، یہ وہ کنٹینٹ تھا، یہ وہ لٹریچر تھا جو بچوں کے لائق نہیں تھا. جب کئی نسلیں اس طرح کے کمزور، بیمار اور وہمی ادب کے سائے میں پروان چڑھے ہیں تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ اب ہر آدمی بڑا ہو گیا لیکن اسے پاؤں اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کہیں جن نظر آتا ہے، کہیں بھوت نظر آتا ہے، کہیں سحر نظر آتا ہے، کہیں جادو نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیوں ہوا؟ یہ وہمی ادب. اس وہمی ادب سے چھٹکارا دلائیے اور ایسی کہانیاں، ایسے قصے، ایسی باتیں بچوں کو سنائیے جو قرآنی ہوں، روایی ہوں، حدیثی ہوں، اہل بیت کے کردار پہ مشتمل ہوں اور ساتھ ساتھ سائنسی ہوں. سائنٹیفک حقیقتوں سے یوں ہی بچپن سے بچوں کو آشنا کریں گے آپ تو پھر نسلیں ضعیف الاعتقاد نہیں ہوں گی. تو یہ سب کیا ہوا؟ بچپن سے کون سی غذا ملنی چاہیے؟ علمی، معرفتی، اعتقادی. اب بس ایک جملہ سن لیجیے آقا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. ویسے تو جی چاہ رہا تھا کہ آقا کے فضائل اور معجزات سناؤں، کیونکہ اس دور میں بہت سے لوگوں نے معجزے بیان کرنا چھوڑ دیے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے. مگر بہرحال یہ ان کی فکر ہے، میری فکر یہ نہیں ہے. میں تو معجزات کا قائل ہوں اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں. مجھے کون جھٹلا سکتا ہے؟ مجھے کون آ کے سمجھا سکتا ہے کہ جی معجزہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں چند فقرے آپ کو عرض کر رہا ہوں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھیں، نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے سب بچوں کو اکٹھا کیا. ذرا فقرہ سنیے گا. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاندان کے اکٹھا کیا اور جملہ کیا کہا؟ کونوا اوعیۃ العلم. بچوں تم سب کے سب ظرف علم بن جاؤ. ظرف علم بن جاؤ. تم اپنے وجود کو وہ ظرف بنا دو جس میں علم بھرا ہوا ہو. تمہارا ذہن، تمہارا قلب علم سے لبریز ہونا چاہیے. یہ امام کسے سکھا رہے ہیں؟ بچوں کو. کونوا اوعیۃ العلم، تعلموا العلم، سیکھو علم، واکتبوہ، اور اسے لکھو، وضعوہ فی بیوتکم، اور اس کو اپنے گھروں میں رکھو. یہ کس کے ارشادات ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. اور اس کے بعد اب جو فقرہ جو میں پہلے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. 2 جملے ہیں اور کیا قیامت کے جملے ہیں. اس میں آپ کو اللہ اور دنیا کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. عموماً کیا کمزوری میں مبتلا رہتے ہیں سب؟ دنیا 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 دنیا. سادات کو اور شیعوں کو تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اس غدارہ سے محبت جس کو ہمارے بابا نے 3 طلاقیں دی ہوں، یہ کون سی وفاداری ہے؟ یہ کون سی وفاداری ہے؟ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو 3 طلاقیں دی. سب پڑھتے ہیں، رٹی ہوئی ہے روایت، آپ کو ہر ممبر سے سنتے ہیں. یہ سنتے ہیں کہ مولا نے 3 طلاقیں دے دیں. ہمارے پہلے مولا نے طلاق نہیں دی تھی، صرف ارادہ کیا تھا. تو آپ کو ان شخصیتوں سے کتنا گلہ رہتا ہے. اور یہ تو دنیا ہے جسے مولا علی نے طلاق دے دی تھی اور 3 طلاقیں، فرمایا تھا کہ لا رجعت فیہا، لا رجعت بعدہا، اس کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے، رجوع نہیں ہے. اور اس کے عشق میں سب گرفتار ہیں. علی کی طلاق دادا اور ٹھکرائی ہوئی دنیا کے عشق میں سب گرفتار ہیں. یہ کون سی وفاداری ہوئی بھائی؟ یہ کون سی وفاداری ہے؟ اور اگر بزرگ بوڑھے یہ دنیا کے عشق میں مبتلا رہیں گے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ پھر ہم سے آگے پوچھیں گے کیا کریں کہ بچے گمراہ نہ ہوں. سمجھ رہے ہیں؟
تمام تر گمراہیوں کی جڑ حب دنیا ہے. اگر کوئی قاتل حسین بھی بنا ہے تو کیوں قاتل حسین بنا ہے؟ حب دنیا. عمر ابن سعد نحس کس لیے امام کے قتل کے لیے آیا؟ ایک چھوٹا سا اس زمانے میں صوبہ ہوا کرتا تھا رے کی محبت میں، رے کی حکومت، رے کی گورنری. واضح ہے، روشن ہے. اب سن لیجئے امام حسن مجتبیٰ کا جملہ اور فرق واضح ہو جائے گا. فرماتے ہیں علم و معرفت کی اہمیت بھی ہے یہاں پر. فرما رہے ہیں من عرف اللہ احبہ ومن عرف الدنیا زہد فیہا. جو اللہ کی معرفت پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جسے دنیا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے دور ہونے لگتا ہے. اللہ کی معرفت جسے حاصل ہو جائے پھر وہ اللہ کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے. اللہ خالق ہے، صرف خالق ہی نہیں ہے، رب بھی ہے. اللہ نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا. اللہ ہر نفس ہر لمحہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ہم دعا مانگے یا نہ مانگے، کیا رب ہے، کیا کریم ہے، کیا عظیم ہے، کیا رؤوف ہے، کیا رافت ہے اس کی، کیا رحمت ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی. اس پروردگار کی معرفت جیسے جیسے اس کی ایک ایک صفت کا علم ہوتا چلا جائے گا اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کی ایک ایک صفت کا جیسے جیسے علم ہوتا چلا جائے گا اس سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول. آپ صلوات پڑھنے میں اچھا، یہ وہ امام ہے کہ جس کے بچپن کی کیفیت بھی عجیب تھی. عجیب عجیب روایتیں ہیں جو عام افراد کی سمجھ میں نہیں آئے گی. امام کا بچپن کا زمانہ ہے، امام حسن علیہ السلام رسول کا زمانہ ہے. اور ایک شخص، آپ گویا ظاہری طور پہ بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، بچوں کے درمیان ہے. ایک شخص ادھر سے گزرا اور امام حسن کی طرف دیکھ کے کہا فرزند رسول مجھے پیاس لگی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کوئی معمولی آدمی تھا یا غیر معمولی. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی تھا. یہ اسی قبیل کا تھا کہ جو آ کے در فاطمہ پہ روٹی مانگا کرتے تھے. فرزند رسول پیاس لگی ہے. آپ یہ نہیں کیا آپ نے کہ گھر جاتے پانی گھر سے لاتے، کنویں پہ جاتے پانی کنویں سے لاتے. سنیے گا جوانان عزیز، کھیل رہے میدان میں، آپ آگے بڑھے، ایک پتھر اٹھایا، پتھر کا ایک ٹکڑا، سخت پتھر، اور اسے یوں نچوڑا ہے اپنے ننھے ہاتھوں سے تو آب زلال جاری ہو گئے. یہ ہے امام حسن، بچپن کا زمانہ ہے، ننھے ہاتھوں سے یوں نچوڑا ہے پتھر کو، آب زلال جاری ہو گیا. اچھا، ایک صاحب نے دیکھا اور ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور گئے فوراً رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ آج تو ہم نے بہت عجیب چیز دیکھی. کہا کیا دیکھ لیا؟ کہا حسن. کہاں حسن کیا ہوا؟ کہا ایک شخص نے پانی مانگا اور انہوں نے پتھر اٹھایا یوں نچوڑ دیا اس میں سے پانی ہی نکل آیا. کہا تمہیں معلوم نہیں یہ وہ بچے ہیں اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور اسی سے مشابہ ایک روایت اور ہے، اس کو بھی عرض کر ہی دوں. اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک مقام پر آپ ایسے ہی بچوں کے درمیان تھے اور فضا میں مختلف پرندے اڑ رہے تھے. آپ جس پرندے کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ پرندہ آ کے آپ کے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتا تھا اور کچھ دیر اسے کھیلتے تھے، گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، پھر اڑا دیتے تھے. جس پرندے کی طرف اشارہ کیا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، شانے پر، ہاتھوں پر، بازو پر. پھر ایک صاحب کو نظر آ گئی یہ بات، پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور دوڑ کے گئے حضور کے پاس. حضور نے وہی جواب دیا کہ تم میرے بچے حسن کے لیے ایسی بات کر رہے ہو؟ تعجب ہے تمہیں؟ اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کو حکم دیا ہے کہ ان بچوں کی اطاعت کرے. یہ ہیں ائمہ آپ کے، یہ معجزات بھی بیان ہونے چاہیے.
یہ نہ سوچئے کہ جناب والا سائنس کا دور ہے تو ہم معجزات نہیں سن سکتے. یہ وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ نبی ہے جو آپ کو انسان ہونے کا اعزاز بخشتا ہے.